learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ المؤمن آیت 51. انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں اپنی سنت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں ایمان اور یقین کے ساتھ، دلیل اور برہان سے، اور کافروں پر ان کو غلبہ عطا کر کے ان کی مدد کرتے ہیں. آخرت میں بھی ان کی مدد فرمائیں گے جب فرشتے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا اور کافروں نے جھٹلایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے تحت عارضی طور پر بعض اوقات کفار کو غلبہ دے دیتے ہیں، لیکن آخر میں اہل ایمان ہی کامیاب ہوتے ہیں. جیسے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے قاتلوں پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو غلبہ دے دیا جنہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا. پھر جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان پر غلبہ دیا جنہوں نے انہیں خوب رسوا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت پر مجبور ہو گئے، لیکن غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب اور غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا. یوم لا ینفع الظالمین، جس دن ظالموں کو فائدہ نہ دے گی، معذراتہم، ان کی معذرت، ولہم اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا. اس دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کوئی معذرت فائدہ نہ دے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی جنت سے دوری ہو جائے گی، یعنی آخرت میں شدید عذاب ہوگا. قیامت کے دن معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ ہی نہیں، اس لیے ہر معذرت بے اثر رہ جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی. ہدایت سے مراد نفع مند علم یعنی وحی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنا دیا گیا. کتاب سے مراد وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، ان کا وارث بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا. ہدم و ذکرہ، ہدایت اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے. تورات ہدایت پر یعنی شریعت کے احکامات پر مشتمل تھی، اس میں خیر اور بھلائی کے لیے یاد دہانی تھی یعنی بھلائی کے لیے ترغیب، اور برائی کے لیے ترہیب یعنی ڈراوے تھے. تورات سے عقل مند لوگ ہی فائدے اٹھاتے تھے، کیونکہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہی آسمانی کتابوں سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. باقی لوگ تو صرف کتاب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. کتاب کی ہدایت سے انسان غلطیوں اور خرابیوں سے بچتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. کتاب کی ہدایت پر عمل کرنے سے کتاب ہادی بن جاتی ہے. فاصبر، چنانچہ آپ صبر کریں. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں. بالعشی والابکار، صبح اور شام. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعوت کا بول بالا کرے گا، اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے گا اور انہیں بہترین انجام تک پہنچائے گا. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے. انبیاء سے عمدن کسی گناہ کا سرزد ہونا ناممکنات میں سے ہے. ان کے گناہ سے مراد ان کی چھوٹی چھوٹی اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو بھول چوک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور بشریت کا خاصہ بھی ہے. یہاں ان غلطیوں کا تعلق یقیناً صبر سے ہے. جیسے آپ کو کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ عطا فرما دے تو اس سے اسلام کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. یا جب کفار آپ سے سمجھوتے کی راہیں ہموار کرنا چاہتے تھے تو آپ کو ایسا خیال آنے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے خیال سے بھی سختی سے روک دیا. اس بنا پر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. استغفار کا حکم امت کی رہنمائی کے لیے ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، تو خاص طور پر بالعشی والابکار یعنی صبح اور شام کو جو بہترین اوقات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور یہی اوقات اذکار کے اوقات ہیں. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ان کے پاس آئی، ان فی صدورہم، نہیں ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر بڑائی،
ما ہم ببالغیہ، جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں، فاستعذ باللہ، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو باطل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں کسی دلیل اور حجت کے بغیر جھگڑے کرتے ہیں، ان کے سینوں میں تکبر ہے، وہ حق کی اتباع کو حقیر جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرنے والا محض ان کا غرور اور تکبر ہے جو ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جانتے ہیں، اسی لیے آپ کے پیروکار ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا، یعنی وہ بڑے ہونے کے مدعی ہیں اور بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، ان کا شر ان کا تکبر ہے جو حق کے مقابلے میں انہیں کھڑا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات السمیع اور البصیر کا شعور حق اور باطل کے درمیان جھگڑے کرنے والوں کے ذریعے دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کی باتیں سنتا اور دیکھتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں کا خود فیصلہ کرے گا۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جس رب نے زمین اور آسمان جیسی عظیم مخلوق ایجاد کی ہے، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ فرمایا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین 81۔ اللہ تعالیٰ ایسی دلیل بیان کرتے ہیں جو عقلاً ثابت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق ان کی عظمت اور وسعت کے ساتھ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کرشمہ ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی نسبت بہت معمولی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے حقائق کو سمجھ نہیں پاتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والا، قلیلا ما تتذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی جس طرح اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح نیک اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے جزا کے دن کی ضرورت ہے، اس کے لیے موت کے بعد زندگی کا ہونا لازم ہے۔ لیکن اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اس لیے نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ ذات کی بڑائی میں مبتلا ہیں، باپ دادا کے طریقوں میں گم ہیں، اس لیے کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت آنے والی ہے اور آ کر رہے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے خبریں دی ہیں۔ فرمایا، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ الاحقاف 32۔ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں ہوتا تو عمل اور اطاعت بھی نہیں ہوتی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہارے لیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم، جلد ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین، ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور اس کی عظیم نصیحت ہے کہ اس نے انہیں اس چیز کی طرف دعوت دی ہے جس میں ان کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے دعا کریں، یعنی دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی دعا قبول کرے گا، اور ان متکبرین کو وارننگ سنائی ہے جو تکبر کی بنا پر اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ عبادت سے اور دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوائی کے عذاب کو چکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب اور مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے، تو اسے کشادگی اور فراغی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی 3382۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.